Assalamu alaikum. I hope so you are all going good. Today I'm gonna share you my interview experience of lecture zoology which was conducted on 31st of August 2023. Okay. جو میرا انٹرویو کنڈکٹ ہوا تھا وہ 31 اگست کو ہوا تھا اور ڈیلی بیسس پہ 12 کینڈیڈیٹس کا انٹرویو ہوتا ہے اور جو میرا نمبر تھا وہ سب سے لاسٹ میں تھا نا. اور ہر کینڈیڈیٹ کا جو میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا ہر کینڈیڈیٹ 25 to 30 منٹ کا ان کا انٹرویو ہو رہا تھا, تو اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ میرا بھی 30 منٹس کا انٹرویو ہوگا. تو جب ہمیں بلایا گیا تو میں جب روم میں گئی تو سب سے پہلے تو پرمیشن لینی پڑتی ہے. پرمیشن لے کے جب جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح بیٹھ جائیں. جب میں بیٹھ گئی تو جو پینل تھا اس میں 4 ممبر تھے. ایک تو چیئرمین سر تھے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سر بیٹھے ہوئے تھے اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک سر اور ایک میم تھی. تو وہ سبجیکٹس اسپیشلسٹ تھے سارے. تو جب میں بیٹھ گئی تو جو چیئرمین سر تھے وہ اس طرح مسکرائے اور انہوں نے بولا کہ آپ کو تو ہم نے کچھ زیادہ ہی ویٹ کروا دیا ہے کیونکہ 12:30 سے اوپر ہو گیا تھا نا ٹائم. تو پھر اس طرح سے ریلیکس کرنے کی کوشش کی مجھے. پھر بولا کہ چلیں بیٹھ جائیں. انٹروڈکشن میں مطلب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. اس طرح پراپر نہیں بولا کہ انٹروڈیوس یور سیلف, بس اس طرح سے نا واٹس از یور نیم, ویئر آر یو فرام, مطلب ریزیڈنس کے بارے میں پوچھا, تو جاب کے بارے میں پوچھا. پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ چلیں پراپر فارم میں نا انٹروڈیوس یور سیلف. تو پھر جو میں نے اپنا انٹروڈکشن میں نے پریپیئر کیا ہوا تھا ایک جس میں نے اپنی ایجوکیشن, اپنی جاب ایکسپیرینسز, سب کچھ ریزیڈنس وغیرہ سب کچھ جو تھا وہ نے بتا دیا. تو پھر اس کے بعد چیئرمین سر نے مجھے بولا کہ چلیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ کیا کریں کہ جا کے ہیومن ہارٹ پہ ہمیں ایک ڈیمو دیں. تو وہ بیک سائڈ پہ بورڈ لگا ہوا تھا تو وہاں پہ مارکرز وغیرہ سب کچھ پڑا ہوتا ہے. تو پھر میں نے ایک مارکر لیا, میں نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اپنا نیم لکھا, نیچے پھر اپنا سبجیکٹ لکھا زولوجی, اینڈ اس دن کی جو ڈیٹ تھی وہ لکھی, اور پھر اس کے نیچے اپنا ٹاپک لکھا. اور پھر جو میں نے ایکسپلین کرنا سٹارٹ کیا تو یہ سارا جو انٹرویو تھا یہ انگلش میں ہی تھا. مطلب وہ اردو میں کوشچن کر رہے تھے لیکن اس ٹائم میں نے یہ نہیں کیا کہ جو اردو میں بول رہے ہیں تو اس کا آنسر اردو میں دیا, میں نے انگلش میں ہی دیا. تو پھر میں نے اپنا ڈیمو سٹارٹ کیا. تو پھر ساتھ ساتھ ایسا نہیں کیا میں نے کہ ڈرا کر دیا ہو اور اس کے بعد ایکسپلین کیا ہو. تو میں نے یہ جو امیج ہے اس سے آپ کو شاید تھوڑا سا اندازہ ہو جائے, سملر اس طرح کا کچھ میں نے ڈرا کیا تھا. ساتھ ساتھ میں نے ڈرا کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کر رہی تھی, اور ساتھ میں نے ایک جو سر تھے نا وہ اٹینشن نہیں دے رہے تھے, ایسے وہ پراپر جس طرح سو نہیں جاتا اس طرح سے ہو گئے تھے. تو پھر میں نے انہیں بولا کہ آپ اٹینٹو ہو جائیں, اور اس کے بعد ایک اور سر تھے, پھر میں نے کوشچن کیے تو وہ آنسر نہیں کر رہے تھے. تو پھر میں نے جب تک انہوں نے آنسر نہیں کیا تو میں آگے کنٹینیو میں نے نہیں کیا, اور جو میں نے ایکسپلین کیا تو آگے اس طرح چیئر کے پاس آ کے پورا مطلب گھوم کے اچھے سے ایکسپلین کیا. تو 4 سے 5 منٹ کا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسپلین کر دیں, جب آپ کا ڈیمو ختم ہو جائے تو آپ نے اسے ریز کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ریز کرنے ہی لگی تھی کہ چیئرمین سر نے بولا کہ بس چھوڑ دیں آ جائے. تو یہ ایک اچھا جسچر ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے بورڈ صاف کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں ڈیمو دے رہی تھی نا تو میں جب کئی بورڈ پہ تو وہ پہلے سے کچھ لکھا ہوا تھا تو اچھا ایکسپریشن نہیں جاتا. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے ڈیمو دے دی ہے تو اسے ریز کر کے آئیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں آ کے بیٹھ گئی تو وہی والے سر جو اٹینشن نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کوشچن کرنے سٹارٹ کیے. تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کا جو ٹاپک تھا ہیومن ہارٹ, تو اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از مایوجینک ہارٹ. تو میں نے جو لکھا ہے اسی طرح سے میں نے ایکسپلین کیا کہ دی مایوجینک ہارٹ از اے ٹائپ آف ہارٹ دیٹ کین جنریٹ اٹس اون الیکٹرک امپلسز. اٹ از فاؤنڈ, پھر ساتھ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کس میں ہوتا ہے, ہیومنس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسے آرگنزم میں ہوتا ہے جن میں ڈبل سرکولیشن ہوتی ہے. پھر اسی کے بعد انہوں نے نیکسٹ کوشچن کیا کہ واٹ از نیوروجینک ہارٹ. تو میں نے بولا کہ نیوروجینک ہارٹ از اے ہارٹ دیٹ بیٹس بائی نرو امپلسز, اور پھر میں نے خود ہی بتا دیا تھا کہ یہ انسیکٹس میں ہوتا ہے. پھر وہی سارے کوشچن کر رہے تھے واٹ از سمپل سرکولیشن. پھر میں نے بولا ان سنگل سرکولیشن سسٹم دی بلڈ فلوز تھرو دی ہارٹ only once completing a full circuit. اور پھر انہوں نے ایگزامپل پوچھی تو پھر میں نے بولا کہ یہ فشز میں ہوتا ہے. پھر نیکسٹ کوشچن تھا کہ واٹ از ڈبل سرکٹ سرکولیشن. تو ڈبل سرکٹ سرکولیشن از اے پروسیس ڈیورنگ وچ بلڈ پاسز ٹوائس تھرو دی ہارٹ ڈیورنگ ون کمپلیٹ سائیکل. پھر انہوں نے خود ہی ایگزامپل بتائی تھی کہ یہ کس میں ہوتا ہے, ایمفیبینس میں ہوتا ہے, ریپٹائلس میں, برڈز میں, میملز میں. مطلب وہ اس طرح سے خود بھی کر رہے تھے نا, آنسر بتا رہے تھے ساتھ ساتھ.
پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آرڈر آف کروکوڈائل کیا ہے، تو یہ میں نے بتا دیا تھا کہ کروکوڈیلیا ہے. پھر چمبرز کے بارے میں پوچھا تھا، ایمفیبینس کے ہارٹ میں کتنے ہیں، ٹھیک ہے، ریپٹائلز میں کتنے ہیں. پھر ایکسیپشن بھی پوچھی تھی کروکوڈائل کی. اینڈ دین پھر انہوں نے پوچھا کہ آرڈر اینڈ سب آرڈر مجھے بتائیں اسنیک اینڈ لیزرڈ کا. تو اسنیک کا تو مجھے پتا تھا، اور لیزرڈ کا پھر میں نے سوری کر دیا تھا کہ مجھے نہیں آتا. پھر انہیں وہی سارے کوشچن کر رہے تھے ابھی تک کہ واٹ از اے نیورا. تو وہ تو مجھے پتا تھا کہ فراگ جو ٹورز ہیں وہ آرڈر اے نیورا سے بلانگ کرتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ کلاس آف سیلامینڈر کیا ہے، تو میں نے بتا دیا تھا یوروڈیلیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے بولا تھا کہ سیلامینڈر کہاں پائی جاتی ہے پاکستان میں. تو پھر میں نے بتا دیا تھا کہ کے پی کے جو پروونس ہے وہاں پہ، اور یہ نارتھرن سائڈ پہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. پھر جو ان کے ساتھ میم بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بولا کہ ڈیمو تو آپ کا بہت اچھا تھا، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. تو مطلب انہوں نے تعریف کی میرے ڈیمو کی. پھر انہوں نے پوچھا کہ واٹ از انٹیگومنٹری سسٹم. پھر میں نے اسی طرح ایکسپلین کیا کہ دی انٹیگومنٹری سسٹم از دی سیٹ آف آرگنز فارمنگ دی آؤٹر موسٹ لیئر آف این اینیملز باڈی. پھر ساتھ انہوں نے پھر مجھ سے ایگزامپل پوچھی انٹیگومنٹری سسٹم آف ہیومن کیا ہے، برڈس کی انٹیگومنٹری جو سسٹم ہے اس میں کیا کیا آتا ہے. پھر ایئر سیکس کا پوچھا، برڈس میں کتنی ہے. 8 اور 9 میں کنفیوز تھی، مجھے یاد نہیں تھا کہ 8 ہوتی ہیں یا 9 ہوتی ہیں، تو پھر میں نے 9 بول دیا تھا. پھر جو رائٹ سائڈ پہ سر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوشچن کیے 2. انہوں نے کوئی ٹرمز 2 مجھ سے پوچھی، وہ مجھے نہیں آ رہی تھی. مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی کیا پوچھ رہے ہیں. پھر انہوں نے بولا کہ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. تو پھر جب انہوں نے کیا تو مجھے وہ والی ٹرم میں نے سنی ہی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے پھر سوری کر دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے فیرومونس کا پوچھا، تو پھر یہ تو میں نے پھر ایکسپلین کر دیا. پھر انہوں نے بولا کہ انسیکٹس ہارمفل کیسے ہو سکتے ہیں، بینیفیشل اسپیکٹ کیا ہوتے ہیں انسیکٹس کے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیا. پھر ٹاکسوپلازموسس کا پوچھا، وہ میں نے ایکسپلین کیا. پھر جو چیئرمین سر تھے انہوں نے پھر ان کے پاس ایک پیج تھا، اس کے اوپر سارے کوشچنس لکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بھی مجھ سے 2-3 ٹرمینالوجیز ایسی پوچھی جو میں نے نہیں سنی ہوئی تھی، مجھے نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پھر کچھ غلط بتانے سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں سوری کر دوں، تو میں نے ڈائریکٹلی بس سوری کر دیا تھا. تو وہ ساری میں نے ایکسپلین کر دی. اور پھر لاسٹ میں پھر چیئرمین سر نے ایک اور کوشچن پوچھا، وہ بھی کچھ ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی تھی، وہ بھی میں نے پریپیئر نہیں کی ہوئی تھی. اور یہ والے کوشچن وہ والے کوشچن تھے جو مجھے یاد تھے کہ میں نے ان کا آنسر کیا. اس کے علاوہ اور کوشچن بھی تھے لیکن ابھی میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے. تو یہ تو سارا میرا انٹرویو کی ڈیٹیل تھی کہ کس طرح سے میں نے آنسر کیے. تو پھر چیئرمین سر نے پھر جب کارٹیلیج والا کوشچن کر لیا، اس کے بعد جو میں نے بولا کہ مجھے نہیں آ رہا، جو میں نے سوری کر دیا تھا اس کوشچن پہ، اس کے بعد پھر سر نے بولا کہ اوکے تھینک یو. تو بس وہ تھینک یو کر کے تو پھر میرا انٹرویو جو میں نے ٹائم دیکھا تو وہ آلموسٹ 25 to 30 منٹس کا تھا. اچھا، میں تو آپ کو یہ سجیشن اب دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کینڈیڈیٹ انٹرویو دے کے آئے تو آپ نے اس سے زیادہ ڈسکشن نہیں کرنی، اور جو آپ کے وہ کینڈیڈیٹ سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ کوشچننگ بھی نہیں کرنی. میرے کیس میں یہ تھا کہ میرے ساتھ جو بیٹھی ہوئی تھی نا میرے زون کی تھی کینڈیڈیٹ، تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ میرا تو ایم فل بھی ہے اور یہ میری 3rd اٹیمپٹ ہے اور انشاءاللہ اس بار میرا ہو جائے گا. اور وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھی، اس کی وجہ سے میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی کہ میرا تو جسٹ بیچلر ان زولوجی ہے، ایم فل بھی نہیں ہے، اور میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا. تو الحمدللہ میں نے یہ جو انٹرویو ہے وہ میں نے کوالیفائی کیا ہے اور میں نے 21 out of 25 اسکور کیا اور الحمدللہ میری سلیکشن ہوگی. تو میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ایک سیٹ بھی ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ سیٹ جسٹ میرے لیے ہے. میں نے اتنی محنت کرنی ہے کہ میں نے اس سیٹ کو کوالیفائی کرنا ہے. باقی اب جو کینڈیڈیٹس جن کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا وہ انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اگر ان کے کوئی بھی کویشچنس ہے تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں.